वजीर आला केपी की IMF को हुकूमत की शिकायत लगाने की धमकी। वजीर आजम को आखिरी बार कह रहा हूं हमें सूबे का पैसा दो, नहीं तो IMF को बताऊंगा पैसा हमारे नाम पर लेते हो और देते भी नहीं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें मजबूर ना करो कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आपको किस तरह निकालना है मुझे पता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। लोड शेडिंग कम ना हुई तो नेशनल ग्रिड को बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे। IG को वापदा की ईमा पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर बिजली की सप्लाई बहाल कराने डेरा इस्माइल खान में ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। कहा तमाम फीडर्स पर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। जहां इससे ज्यादा लोड शेडिंग हो वहां अरकान असेंबली खुद ग्रिड स्टेशन जाएं और बिजली बहाल कर दें। धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। धमकी वजीर आला ईद पर भी धमकियां दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर पहले कूड़ा तो उठा लें। मरियम नवाज ईद पर छुट्टी के बजाय आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। ईद पर भी लोड शेडिंग स्वाबी वालों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्वाबी मतदान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वेस्को काम पुलिस के साथ मिलकर गरीब आवाम पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। हम बिजली की लोड शेडिंग और बेबुनियाद FIRs को नहीं मानते। पेशावर में ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कराने पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मथुरा इनाम खान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुताल्लिक तहकीकात जारी। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप की बैटरी धमाके से फट गई। घर में आग भड़क उठी। 2 कमसिन बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। 7 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। लैपटॉप में आग स्पार्किंग के बायस लगी। घर में AC की गैस भी लीक हो रही थी। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। बेहतरीन ईद सफाई मुहिम पर वजीर आजम की शाबाश। कहा ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। अर्क-रेज़ी के साथ अर्क गुलाब का इस्तेमाल, ये रवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मेयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब का सफाई के इंतजामात पर वज़ीर बल्दियात और दीगर म्यूनिसिपल इदारों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा टीम वर्क ने अवामी खिदमत की काबिल फ़ख्र मिसाल कायम कर दी। बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जिसे कायम रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। सब जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। सुथरा पंजाब सिर्फ नारा नहीं रहा, हुकूमत और आवाम ने करके दिखाया है। लाहौर में हजारों अफराद गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला। अस्पतालों की इमरजेंसी मेदे के इन्फेक्शन और डायरिया के मरीजों से भर गई। ईद के पहले 2 रोज 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मेडिकल स्टोर्स पर सैकड़ों मरीजों ने सेल्फ मेडिकेशन ली। तिबी माहिरीन का कहना है जरूरत से ज्यादा गोश्त खाने से मेदे की बीमारियां होती हैं। कुर्बानी का गोश्त सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। ईद का तीसरा और आखिरी दिन मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदाई। कहीं गाय और बकरे तो कहीं ऊंट की कुर्बानी। दावतों का भी खुसूसी एहतमाम। चटपटे और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बिरयानी, मटन पुलाव, कोरमा, निहारी, टिक्के और कबाब। घर घर से खुशबू उठने लगी। सखर वाले मीठा खाने निकल पड़े। बहावल नगर के नौजवान ने बड़ी ईद पर बड़ा दस्तरखान सजा लिया। हजारों अफराद को खाना खिलाया। ईद पर बच्चों और बड़ों के सैर सपाटे, तफरीगाहों में रश, समंदर और झील किनारे भी हल्ला गुल्ला।
اسلام آباد والوں نے لیک ویو پارک تو لاہوریوں نے واٹر پارک کا رخ کر دیا. بچے اپنی من پسند جگہ چڑیا گھر پہنچے. گرمی کے ستائے عوام نے جنت نظیر وادی سوات میں ڈیرے ڈال دیے. دریائے سوات کے کنارے ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیے. آزاد کشمیر اور بابو سر ٹاپ میں بھی سیاحوں کی نان سٹاپ موج مستی. تعداد میں لوگوں کو پانی سے نکالا ہے، روکا ہے، کیونکہ اس وقت سی ویو میں ہائی ٹائیڈز ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت سی ویو میں جانا نہانا یہ رسک ہو سکتا ہے اور رسک ہے. پابندی کے باوجود سمندر کنارے عوام کا رش. ہاکس بے پر نہاتے ہوئے خاتون سمیت 4 افراد ڈوب گئے. ریسکیو ٹیموں نے خاتون سمیت 3 افراد کو بحفاظت نکال لیا. شہریار نامی نوجوان کی تلاش جاری. ایس ایس پی ساؤتھ کہتے ہیں شہریوں کو واپس بھیج رہے ہیں، عید کی وجہ سے مقدمات درج نہیں کر رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو ٹیلی فون. عید کی مبارکباد دی. یو اے ای صدر نے جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہے. ایک اگر آپ پرائمری اسکول کے بچے کو بھی پوچھیں گے تو اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس دورے کے بعد اس تعلق کے اندر مزید گہرائی واقع ہوئی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی چین سے تعلق نچلی سطح پر آنے کی تردید. پریس کانفرنس میں کہا اسکول کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ پاک چین تعلقات نیچے نہیں اوپر گئے ہیں. سیاست کے لیے ریاست کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. ایک سیاسی جماعت چند روز سے پاک چین تعلقات پر پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہم لوگ جیلوں میں رہے لیکن کبھی ریاستی اداروں کو نشانہ نہیں بنایا. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے کا امکان. بلاول بھٹو کی بیک ڈور رابطوں پر سینئر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت. بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ملاقات کریں گے. وفاق اور پنجاب سے متعلق تحفظات سے آگاہ کریں گے. وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا تھا. سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ڈائیلاگ ضروری ہے. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کہتے ہیں سیاسی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے. کے پی میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں مظاہروں سے حکومت کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. جب تک پنجاب نہیں اٹھتا مؤثر تحریک نہیں چل سکتی. عاطف خان نے دعویٰ کیا پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. مریم نواز پنجاب کو اپنی سلطنت سمجھتی ہیں. کالعدم ٹی ٹی پی خارج کا ایک اور اہم سرگنا افغانستان میں ہلاک. عبد المنان عرف حکیم اللہ کو نڑ مارا گیا. کالعدم ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک دہشت گرد گروپوں میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. آپس کی لڑائی میں آئے روز اہم کمانڈرز مر رہے ہیں. عبد المنان عظمت اللہ محسود اور ولی مالاکنڈ کا دست راست تھا. باجوڑ میں دہشت گردی کی گئی وارداتوں میں ملوث تھا. اہم دہشت گرد کی ہلاکت کالعدم ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا واضح ثبوت ہے. افغان طالبان خارجوں کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کر رہے ہیں. فائرنگ سے جاں بحق لنڈی کوتل پریس کلب کے سابق صدر خلیل جبران آفریدی سپرد خاک. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنما، صحافیوں اور دیگر افراد کی شرکت. خلیل آفریدی کی لاش پاک افغان شاہراہ پر رکھ کر احتجاج. قاتلوں کی گرفتاری اور شہید پیکج دینے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی خلیل جبران کے قتل کی مذمت. لواحقین سے ہمدردی کا اظہار. وزیر اعلیٰ کے پی اور متعلقہ حکام کو قاتلوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت. کہا صحافیوں کی آزادی اور جان کے حق کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. وزیر اعلیٰ نے خلیل جبران کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی. گورنر فیصل کریم کنڈی کا خلیل جبران کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس. ترجمان پنجاب حکومت عظمیٰ بخاری نے واقعے کی مذمت کر دی. مردان میں گھر میں فائرنگ سے 4 افراد کی موت، خاتون زخمی. پولیس کے مطابق ملزم نے باپ اور 2 بھائیوں کو قتل، ماں کو زخمی کیا. فائرنگ کرنے والے شخص کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، خود کو بھی گولی مار دی. مقتولین کی شناخت نہار، فیض، نصر اور عباد کے ناموں سے ہوئی.
فائرنگ کا واقعہ تھانہ شیخ ملتون کی حدود میں پیش آیا۔ گھوٹکی کے کچے میں پولیس کی کارروائی، 2 ڈاکو مارے گئے، شناخت مہم اور توڑ و شر کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے اینٹی ایئر کرافٹ گن اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ کچے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ جاری، مزید نفری روانہ۔ پانچ اضلاع میں 6 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ حیدرآباد، میرپور خاص، کوئٹہ، چمن، پشین کا سیوریج پولیو پازیٹیو ہے۔ سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ متاثرہ اضلاع سے پولیو ٹیسٹ سیمپلنگ 3 اور 4 جون کو ہوئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں سال چاروں صوبوں سے 182 سیمپلز پولیو پازیٹیو ہوئے ہیں۔ 45 اضلاع کی سیوریج پولیو زدہ ہو چکی ہے۔ پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس جنگی جہاز PNS بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ۔ رائل سعودی نیول فورسز اور پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا استقبال کیا۔ ISPR کا کہنا ہے PNS بابر نے رائل سعودی نیول کے جہاز HMS ریاض کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں ملکوں میں باہمی تعاون اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ اسرائیل بے لگام، جنگ بندی کی قرارداد ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی سیف زون میں بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ خان یونس میں گھروں پر بمباری سے 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ رفح پر بھی آگ اور بارود کی بارش جاری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 37,396 ہو گئی۔ ایام تشریق کا اختتام ہو گیا۔ حجاج کرام کی واپسی کل سے شروع ہوگی۔ گزشتہ روز مناسک حج کی ادائیگی کے آخری دن بیشتر حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کے بعد منا سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مقامی حجاج نے جدہ، مکہ مکرمہ، طائف، مدینہ منورہ، ریاض اور دیگر شہروں کی طرف روانگی شروع کر دی۔ روسی صدر کا شمالی کوریا کا دورہ جاری۔ روسی صدر پیوٹن کے اعزاز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ 24 سال بعد روسی صدر شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس نے شمالی کوریا کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ روسی صدر کے دورے پر امریکہ، نیٹو اور جنوبی کوریا کا تشویش کا اظہار۔ نیٹو سربراہ نے کہا روس شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام میں مدد کر سکتا ہے۔ پینٹاگون نے کہا روس شمالی کوریا تعاون جزیرہ نما کوریا کے امن کے لیے باعث تشویش ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کے بعد قومی کرکٹرز کی وطن واپسی۔ نسیم شاہ اور عثمان خان نجی ایئر لائن کی پرواز سے لاہور پہنچ گئے۔ کپتان اور بعض کھلاڑی فی الحال واپس نہیں آئیں گے۔ بابر اعظم، حارث رؤوف، عماد وسیم، اعظم خان، محمد عامر اور شاداب کچھ وقت بیرون ملک گزاریں گے۔ بابر اعظم پاکستان پہنچنے پر چیئرمین PCB کو ناکامی کی وجوہات بتائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کا آج سے آغاز۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور امریکہ کے درمیان ٹاکرا ہوگا۔ امریکہ نے گروپ A سے کوالیفائی کیا۔ پروٹیاز گروپ D میں ناقابل شکست رہے تھے۔ گروپ 1 میں بھارت، آسٹریلیا، افغانستان اور بنگلہ دیش، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور امریکہ گروپ 2 میں شامل۔ سابق چیمپئن پاکستان اور سری لنکا کے علاوہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو چکی۔ T20 ورلڈ کپ کا جوش، AY نیوز پر کرکٹ کا شو، ہر لمحہ پر جوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ اداکار عدنان صدیقی آج بنیں گے ہر لمحہ پر جوش کے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ۔ اپ گریڈیشن کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 30 جون تک دفاتر گرانے کا کام مکمل کرنے، مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت دی۔
कहा इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करेंगे। बड़ी ईद पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरिया। प्रोग्राम सरेआम में इकरारुल हसन कराएंगे नन्हे मेहमानों से मुलाकात। खबर स्पेशल में काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक और शहजाद इकबाल बनेंगे मेहमान। प्रोग्राम होशियारियां में होगा स्पेशल मुशायरा। रात 11 बजे होगा वसीम बदामी का हर लम्हा पुरजोश वर्ल्ड कप स्पेशल। और बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फिल्म उम्र आयार की धूम। सिनेमा आकर जिसने भी फिल्म देखी तारीफ किए बिना ना रह सका। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म ने शाहीन को शहर में जकड़ लिया। ARY न्यूज और ARY डिजिटल फिल्म के मीडिया पार्टनर। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सहा जमील बाबर हैं। फिल्म के नुमाया कास्ट में शामिल हैं उस्मान मुख्तार, सनम सईद, फरहान ताहिर, अदनान सिद्दीकी, सिमी राहील, सना नवाज और दीगर अदाकार।